رات کی خاموشی، مدینہ کی گلیاں، ایک خلیفہ بغیر محافظ، بغیر پہچان۔ اچانک ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز۔ ہانڈی آگ پر ہے مگر اس میں کچھ پک نہیں رہا۔ سوال یہ ہے، کیا اسلامی ریاست کا سب سے طاقتور انسان اس ماں کی بھوک سن پائے گا یا تاریخ ایک اور مظلوم چیخ کو دفن کر دے گی؟ یہ واقعہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ خلیفہ جس کی ہیبت سے باطل کانپتا تھا، وہ حکمران جس کے عدل کی مثالیں قیامت تک دی جائیں گی۔ یہ کہانی کسی جنگ کی نہیں، یہ داستان تلوار کی نہیں، یہ واقعہ ہے ایک بھوکی ماں، روتے بچوں اور ایک جواب دہ حکمران کا۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ حکمرانی کی اصل روح سمجھاتا ہے۔ آج ہم اسی واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں سنیں گے۔ مدینہ منورہ۔ رات گہری ہو چکی ہے، ہوا میں سردی ہے، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے ہیں، لیکن ایک شخص جاگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، لیکن اس وقت ایک عام انسان۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی تاکہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی مظلوم ان کی آنکھ سے اوجھل نہ رہے۔ اچانک دور سے بچوں کے رونے کی آواز۔ حضرت عمر رک جاتے ہیں، دل میں اضطراب، قدم خود بخود اس آواز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدینہ کے کنارے ایک خیمہ، کمزور سا چراغ، ایک عورت بیٹھی ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، اوپر ہانڈی رکھی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ماں آنسو ضبط کیے انہیں چپ کرا رہی ہے۔ حضرت عمر سلام کرتے ہیں، آواز میں نرمی ہے، پوچھتے ہیں، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت تلخی سے جواب دیتی ہے، بھوک کی وجہ سے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ پانی اور پتھر، تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور نیند میں بھوک بھول جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ جاتا ہے۔ پھر عورت کہتی ہے، اللہ عمر سے انصاف لے گا، وہ ہمارا حال نہیں پوچھتا۔ یہ الفاظ ایک خنجر بن کر دل میں اترتے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا تعارف نہیں کرواتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ بیت المال، ریاست کا خزانہ۔ وہ خود آٹا، گھی اور دیگر سامان اٹھاتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں، امیر المومنین، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے۔ وہ بوری اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن قدم نہیں رکتے۔ وہ خود خیمے تک سامان لاتے ہیں۔ حضرت عمر آگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں۔ آگ کی روشنی میں ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ خود ہانڈی ہلاتے ہیں، خود کھانا تیار کرتے ہیں۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بچے جو کچھ دیر پہلے رو رہے تھے اب ہنس رہے ہیں۔ حضرت عمر دور بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جب تک بچے سیر نہیں ہو جاتے وہ وہیں رہتے ہیں۔ ساتھی حیران ہو کر پوچھتے ہیں، آپ واپس کیوں نہیں چلتے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے انہیں روتے دیکھا تھا، اب ہنستے دیکھے بغیر نہیں جا سکتا۔ کھانا ختم ہو چکا ہے، بچے سو گئے ہیں، ماں کے چہرے پر سکون ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں۔ تب عورت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص امیر المومنین تھا۔ وہ گھبرا جاتی ہے، معافی مانگتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، نہیں، قصور میرا ہے۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ لمحہ اسلامی حکمرانی کی روح ہے، طاقت کے عروج پر خود کو جواب دہ سمجھنا۔ یہی عمر کا عدل ہے، یہی خلافت راشدہ کی بنیاد۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں حکمرانی عزت نہیں، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ محل میں سوئے،
نامحافظوں میں جیے۔ انہوں نے خود کو ہر بھوکے کا ذمہ دار سمجھا۔ آج جب ہم اختیار میں ہوں، چاہے گھر کا ہو، دفتر کا ہو یا ریاست کا، ہمیں بھی عمر کا یہ سوال یاد رکھنا چاہیے: کیا قیامت کے دن میں اس کا بوجھ اٹھا سکوں گا؟ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، اور سوال آج بھی وہی ہے: کیا ہم اپنے ارد گرد بھوکے بچوں کی آواز سن رہے ہیں؟